أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو گویائی سکھائی۔ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں اللہ کے مطیع ہیں، اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، اور انصاف اور حق رسانی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت۔ اور اسی نے خلقت کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف ہوتا ہے، اسی میں گلا ہے جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے، اور اس میں غذا کی چیزیں بھی ہیں۔ سو اے جنو انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو منکر ہو جاؤ گے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں سے گھری پڑی ہے، اور اس سے بچنے کا اس کے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے۔ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے عبادتیں تو کی ہیں مگر کبھی اس کو فیل نہیں کیا، ہم نے اسے محسوس ہی نہیں کیا۔ قرآن ہمیں تسلی بھی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ دہا میں ہر طرح کا سلوشن دیا ہمیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب قرآن کسی چیز کا حکم لاگو کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کے نبی پر لاگو نہیں ہوتا بلکہ تمام امت پر لاگو ہوتا ہے۔ اب اس صورت کا آگے تفسیر بیان کرنے سے پہلے اس کا کانٹیکسٹ آپ کو میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کی سٹوری آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے اب کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا، جس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اندیشہ لاحق ہوتا کہ کہیں مجھ سے تو کوئی قصور نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اور اس پر آپ کو اطمینان دلایا گیا وحی کے نزول کے سلسلے میں کہ کسی ناراضی کی بنا پر وحی نہیں روکی گئی بلکہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز نہ ہو تو اس میں بھی اللہ ہی کی مصلحت ہے، اور اگر کوئی چیز ہو جائے تو اس میں بھی اللہ ہی تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ اسی طرح اس میں بھی وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون تاریک کرنے میں کار فرما تھی۔ یعنی اگر وحی کی تیز روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر پڑتی رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے، اس لیے بیچ میں وقفہ ضروری تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ سورہ والضحیٰ سے پہلے وحی رکی، اور پھر کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ سورہ مزمل یا سورہ مدثر کے درمیان رکی۔
اس میں کانٹرڈکشنز پائی جاتی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتنی تاناکشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت علیل ہو گئے کہ کچھ روایات میں آتا ہے، امام احمد کی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل تک نہ کر پائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا دل پہ لے لیا تھا، کیونکہ جو حساس بندہ ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے وہ دوسروں کو بلیم نہیں کرتا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے کہ ہاں شاید مجھے سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو، مجھے سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ شاید اگلا بندہ مجھ سے ناراض ہے. اسی طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ اس کی وقت کی نزاکت کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ٹینشن میں کیوں تھے، اور میں نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے درد رکھتے تھے، ان کے سینے میں اپنی امت کے لیے درد تھا. اور جیسے مشرکین نے جو کمپین چلائی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون اور دوسرے غلط الفاظ سے پکارتے تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ ان پر وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی. اور ابھی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے وہ بھی شک و شبہات میں پڑ گئے کچھ دیر کے لیے، ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے، جب تک وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، اس اسپیسیفک پیریڈ کے لیے وہ بھی شک و شبہات میں پڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابو لہب، ان کی بیوی ام جمیل کہتی ہیں، اے نبی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. نعوذ باللہ، اس ام جمیل نے اللہ تعالیٰ کو شیطان سے تشبیہ دی. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں اوور اضافہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان رہنے لگے. تو اس بنا پر یہ سورت نازل فرمائی گئی. والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی. یعنی یہاں لفظ دہا کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. اس سے مراد روز روشن ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے روز روشن. اس کی نظیر سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اسکرین میں شو کی ہیں. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. یعنی کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بھی بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. ان آیات میں بھی چونکہ دہا کا لفظ رات کے مقابلے میں آتا ہے، اس لیے اس سے مراد چاشت کا وقت بالکل نہیں ہے، اس سے مراد دن کا وقت ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ دن کا وقت. اب اس میں اب میں تفسیر کا حصہ نہیں ہے مگر ایک سائیڈ ایڈیشن کر رہی ہوں کہ اب ایک ہے صلاۃ الضحیٰ. یہ وہ نماز ہے جو طلوع سورج کے 20 منٹ بعد ادا کی جاتی ہے. طلوع سورج جب ہو جاتا ہے تو اس کے 20 منٹ بعد یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ظہر کی نماز سے 20 منٹ پہلے تک کا ہوتا ہے. اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے فوائد یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کی کم از کم 4 رکعت پڑھنی چاہیے. اگر 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 2 رکعت اس کی ادا کریں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی. کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی نصیحت کی کہ مہینے کے 3 روزے رکھو، یعنی وہ 3 ایام بیچ کے 13، 14 اور 15، اور صلاۃ الضحیٰ ادا کرو. اور تیسری چیز، سونے سے پہلے وتر پڑھو. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا صدقہ دینا لازمی ہے. ہر چیز کا صدقہ دینا لازمی ہے، یعنی آپ کے ہر جوائنٹ کا صدقہ دینا لازمی ہے. اگر آپ جیسے بولتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ،
جو بھی کرتے ہیں یہ سارے صدقات ہیں. جب بھی آپ امر بالمعروف کرتے ہیں یا نہیں انل منکر کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. لیکن ساری چیزوں کا صدقہ ایک طرف اور یہ 2 رکعت ایک طرف. یعنی سبحان اللہ اس کی کتنی فضیلت بیان ہوئی ہے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. اور اگر جیسے کہ آج کل کی میری ماں اور بہنوں آج کل کی خواتین میں یہ بہت زیادہ مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں کہ انہیں جوڑوں کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کچھ علماء کرام نے یہ رائے پیش کی ہے کہ فزیکل النس کے لیے یہ بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوتی ہے. تو یعنی کہ اگر ہم نے اپنی فزیکل النس یعنی کوئی بھی بیماری ہے یہ اسپیشلی جوائنٹس کی بیماری جو ہوتی ہے وہ دور کرنے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہے یہ صلاۃ الدعا. اور اگر ہم اس کا روز اہتمام نہیں کر سکتے تو ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم روز کریں. لیکن ہاں ہم اس کا اہتمام ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو ان کے سارے فوائد بتائے ہیں تو لہٰذا یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پر عمل کریں نہ کریں. نہیں کریں. اس کے بعد واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے. اصل میں رات کے لیے لفظ سجا کا استعمال ہوا ہے جس میں صرف تاریکی چھا جانے کا ہی نہیں بلکہ سکوت اور سکون طاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے. کیونکہ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات زائل کرنا چاہتے تھے تاکہ انہیں سکون حاصل ہو. گویا آفتاب عالم کو یعنی آفتاب وحی کو آفتاب وحی کا طلوع کو روز روشن سے تشبیہ دی گئی ہے. اور فطرت وحی یعنی وحی کی رک جانے کو سکون شب سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات کا آنا ہی ہوتا ہے تاکہ سکون طاری ہو. کیونکہ اور یہ اس لیے کیونکہ یہ وقت جو ہوتا ہے یہ ایک اسٹیبل وقت ہوتا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد جو مانگے اسے دے دو. اب اس آیت کے جیسے کہ 4 حصے تھے. اس میں سے پہلی 2 آیات میں یہ قسم کھائی گئی تھی اور اب جو باقی 3 حصے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی. اور اس کے بعد 6 سے لے کے 8ویں سورت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو انعامات و کرامات ہوئے ان کا بیان ہوا. اس کے بعد 8ویں سے لے کر 11ویں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل ہوئے ان کا بیان ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے جو سورت کی آیت نازل ہوئی وہ ہے ما ودعک ربک وما قلی. تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض ہے. اب یہاں ذرا آپ میں سے ہر ایک اپنے نام کو یہاں پہ رکھ کر دیکھیں کہ یعنی اے وجیہہ تمہارے رب نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہے. تو اس سے آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی تک نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے. وما قلا یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت نہیں کرتا بلکہ محبت کرتا ہے. عربی میں لا اور ما کا لفظ جب بھی استعمال ہو تو اس کا الٹ تصور کیا جاتا ہے. مثلاً منافقوں کے لیے بیان ہوا لا يحب الظالمین یعنی اللہ منافقوں سے محبت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کم کرتا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ I don't love but I like you. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ منافقوں سے نفرت کرتا ہے. اور وما قلا یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اب پیار کا اصول کیا ہے؟ اب پیار کا اصول یہ ہے کہ جب آپ کچھ عرصے بعد ملتے ہیں اپنے محبوب سے تو آپ کا اور اس کا پیار بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟
گھٹتا ہے. جی ایگزیکٹلی. جب آپ کافی عرصے بعد ملتے ہیں تو آپ کا اور اس کے درمیان کا پیار اور بڑھ جاتا ہے. ڈسٹینس میک دا ہرٹ گرو فونڈر. یعنی ڈسٹینس آپ کے دلوں کی دوریوں کو اور کم کرتا ہے, بڑھاتا نہیں ہے. اس کے بعد اسی طرح دیکھ لیں کہ اللہ اور رسول کی جب ملاقات ہوئی ہوگی اتنے عرصے بعد, یعنی کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ یہ وحی کے نزول کا عرصہ کافی لمبا تھا. جیسے کلبی نے 15 روز, ابن عباس نے 25 روز اور سدی اور مقاتل نے 40 روز اس کی مدت بیان کی. بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت غمگین ہو گئے اور مخالفین بھی آپ کو تانے دینے لگے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی صورت نازل نہیں ہو رہی تھی. تو the best relation in the world is between the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and Allah. تو پھر ان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے کہ ان کے درمیان کتنی محبت ہوئی. اب سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو, یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے اگر ہم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو تم میری اتباع کرو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم, خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والوں سے ہے بے شک. اس کے بعد وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دی جبکہ صرف چند مٹھی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدمی تھے, باقی ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھی. یعنی جب آپ تنہا ہوتے ہیں نا, یا آپ بالکل اپنے لوش پہ ہوتے ہیں, تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تو بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں, آپ کو گرانے کے لیے بہت زیادہ طوفان کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو گرانے کی ہرگز کوشش کی جاتی ہے, لیکن ان حالات میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین کرنا چاہیے, اور ڈپریشن میں بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے, کامل یقین, immense reliance and trust صرف اللہ پر ہونا چاہیے, اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے, اور لوگوں پر نہیں ہونا چاہیے. ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھی. بظاہر تو کامیابی کے آثار دور دور تک کہیں نظر نہ آتے تھے, اور اسلام کی شمع بھی ٹمٹما رہی تھی, اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف سے طوفان اٹھ رہے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی, ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہوں. ہر بات کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. یعنی آپ کی قوت, عزت و شوکت اور آپ کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی, اور آپ کا نفوذ و اثر پھیلتا چلا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سب سے بڑی بات, پھر یہ وعدہ صرف ایک دنیا تک ہی محدود نہیں تھا. یہ وعدہ صرف ایک دنیا تک محدود نہیں تھا, بلکہ یہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت تک کے لیے بھی کیا گیا, کیونکہ جب اس نے دنیا میں اتنے انعامات و کرامات عطا کیے تو وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آخرت میں کتنے انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا, کتنے انعامات و کرامات سے نوازے گا. اب آپ کے سامنے میں نے ایک ابن عباس کی روایت رکھی ہے. ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد
میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں، اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تب اللہ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ کیا؟ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی رتی برابر بھی قدر ہوتی نا تو میں کافر کو کبھی یہ دنیا نہ دیتا، کافر کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ پھر یہ دنیا نہ دیتے۔ اور جب یاد رکھیے کہ اللہ جب اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے نا تو سب سے پہلے انہیں تنہا کر دیتا ہے اور پھر انہیں اپنا بناتا ہے۔ تو یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نازل ہوئی کہ تاکہ ہم ایموشنلی طور پر اسٹرانگ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں اور جو بھی مشکلات آ گئے ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب اس میں بیان کیا گیا کہ یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دیر لگے گی لیکن ہاں وہ وقت دور نہیں جب تم پر تمہارے رب کی عطا کی بخشش اور بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اب کیونکہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کیا پتا وہ تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو، اور جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو کیا پتا وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ سو اللہ از اے گڈ پلانر۔ بے شک تو یہ وعدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا گیا وہ اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم اور سلطنت فارس یہاں تک کہ مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحیرہ احمر تک بھی آپ کے زیر نگی ہو گیا۔ عرب کی زمین پر پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس سرزمین پر ایک قانون اور ایک ضابطے کی تابع ہو گئی۔ جو بھی طاقت اس سے ٹکراتی وہ پاش پاش ہو جاتی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پورا ملک گونج اٹھا، جس میں مشرکین اور اہل کتاب نے اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی، لیکن صرف لوگوں کے اس وقت اطاعت سے ہی سر نہیں جھکے بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے۔ کیونکہ جیسے کہ ایک مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال مدینہ مکہ میں رہے لیکن مکہ میں صرف 13 مسلمان ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ صرف 13 مسلمان ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی ظاہری حالت کو بدلنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں کے دلوں کو بدلنا مشکل ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے انعامات و کرامات کا وعدہ کیا تھا تو اس طرح لوگوں کے دل بھی مسخر ہوئے اور ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ پوری انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ آپ خود سوچیں، ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم، ہر طرح کی جاہلانہ رسومات ان میں استوار تھی، اس کے باوجود صرف 23 سال کے اندر ان کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی کہ پورے ملک میں ایک مثال قائم ہو گئی۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا میں دیا اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے ہم، یعنی اس کی عظمت کا تو تصور بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا میں اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی تو ان دا اینڈ یعنی کتنی زیادہ اور چیزیں دے گا۔ یعنی اگر ہم اپنے اوپر یعنی میں اپنے اوپر کتاب لکھوں اور مجھے اس کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی باقی میں نے ساری بات آپ کو یہ بیان کر دی تھی، بس کچھ پوائنٹس رہتے تھے کہ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دے دیا تھا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دے دی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخرت میں دیں گے، اور جب دنیا میں اتنے انعامات دیے تو آخرت کی انعامات کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے الم یجدک یتیما فآوی، کہ اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔ اب اس میں یعنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تمہیں چھوڑ نہیں دیا اور نہ ہی تم سے ناراض، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ میں تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں، تو پھر یہ سوال کیسا کہ مجھ پر وحی نازل نہ ہونے کی وجہ کیا یہ ہے؟ تو تم اس وقت کو یاد کرو جب اس وقت جب ہم تم پر مہربان تھے، جب تم یتیم پیدا ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر زندگی یتیمی میں گزری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد اللہ نے انہیں بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی پرورش کی، مگر ایک دن مگر پھر بھی اللہ نے آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اور جیسے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے 6 سال کے بعد ان کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر معمولی شخص نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا ایک دن دنیا میں بہت بڑا نام پیدا کرے گا، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غیر معمولی محبت نہیں تھی، بلکہ باپ سے بھی زیادہ محبت تھی۔ اور پھر ان کے چچا نے ان کی کفالت کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری کی ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھی، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا، تو اس وقت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب ہی ان کے ساتھ سینہ سپر تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ یعنی اصل میں یہاں لفظ ضَالًّا کا استعمال ہوا ہے جو دلالت سے ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد گمراہی کے بھی ہیں، دوسرے معنی ہے کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ایک حیران جگہ کھڑے ہو کر مختلف راستوں کو سامنے دیکھ رہا ہو کہ ان میں سے کدھر جاؤں۔ لیکن اس کا ایک اور معنی ہو سکتا ہے کھوئے ہوئے۔ چنانچہ عربی محاورے میں کہتے ہیں ضل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا، یہ بھی اس کے ایک معنی ہے۔ اور اس کے ایک معنی ہے اس درخت کو بھی عربی میں ضالہ کہتے ہیں جو صحرا میں بالکل اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کوئی درخت نہیں ہوتا۔ ضائع ہونے کے بھی لیے زلال کا لفظ بولا جاتا ہے، مثلا کوئی نامواقف اور ناسازگار حالات میں ضائع ہو رہی ہو، یعنی اس کا معلوم نہ ہو، تو غفلت کے لیے بھی زلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے خود سورۃ طٰہٰ کی اس آیت میں مثال موجود ہے جو بیان کی اللہ تعالیٰ نے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ غافل ہوتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ ان مختلف معنوں میں سے پہلے ہی معنی یہاں چسپاں نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچپن سے قبل نبوت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات تاریخ میں موجود ہیں، ان میں سے کہیں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بت پرستی، شرک یا جاہلیت کے جو اعمال اور رسوم یا طور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں پائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں پائے جاتے تھے، تو
وہ ان میں سے کسی میں بھی ملوث نہیں تھے۔ البتہ باقی معنی کسی نہ کسی طور پر یہاں مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک اعتبار سے سب مراد ہوں، کیونکہ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تو ضرور بیان کرتے تھے، اور آپ کی زندگی گناہوں سے بھی پاک تھی، اور لیکن آپ کو دین اور اس کے حصول اور احکام کا علم نہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے پاک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی کرتے تھے، لیکن صرف کس بنا پر؟ دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا، صرف اس بنا پر۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا سورہ شعراء میں، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تم نہ جانتے تھے اے نبی، تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تمہیں کوئی خبر تھی۔ اب یہ جو معنی میں نے بیان کیے ہیں، یہ معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، آیت کے ہو سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے، اور ایک رہبر ہونے کی حیثیت سے آپ کی شخصیت ابھی نمایاں نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس بنا پر یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے صحرا میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی مانند تھے، صرف ایک درخت، یعنی میں نے آپ کو پہلے بیان کیا نا کہ اس درخت کو عربی زبان میں دعاللہ بھی کہتے ہیں، تو ایک درخت کی مانند تھے جس میں صرف ایک درخت میں پھل لانے کی اور پورا باغ پیدا کر دینے کی صلاحیت تھی، مگر نبوت سے پہلے، صرف نبوت سے پہلے یہ صلاحیت کام نہیں آ رہی تھی۔ یہ مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جو غیر معمولی قوتیں آپ کو عطا کی، وہ جاہلیت کے لیے، وہ جاہلیت کے جو ماحول تھا، جیسے کہ جاہلانہ رسوم کا رواج تھا، تو وہاں پہ وہ جو صلاحیتیں تھیں، جو ہڈن پاورز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ضائع ہو رہی تھیں، اس لیے دلال کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد علم، یہ جس کا مائک کھلا ہے وہ بند کر دے۔ اس کے بعد بیان ہوا وجدہ کا، جو یہ آیت کا چوتھا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ 5ویں سے لے کر 8ویں تک تھا، اب یہ تیسرے حصے کی آخری آیت ہے، وجدہ کا عائلن فاغنا، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے والد ماجد نے میراث میں صرف اور صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی، صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا افلاس کی حالت میں تو ہوئی، لیکن پھر ایک وقت آیا، یعنی ایسا ہوتا ہے اگر زوال آتا ہے نا تو عروج بھی آتا ہے ہر چیز کا، تو پھر ایک ایسا وقت آیا کہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ نے پہلے آپ کے ساتھ تجارت شروع کی اور آپ کو اس میں شریک کیا، اور اس کے بعد جب آپ کے غلام نے، حضرت خدیجہ کے غلام نے انہیں آ کر بتایا کہ ہمیں تجارت میں اتنا منافع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا منافع نہیں ہوا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ بھیجا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو اپنی رائے دینے کا، نکاح کے متعلق اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے، جیسا کہ حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد ان کے تجارتی کاروبار کو سنبھال لیا، یعنی یہ نہیں کہ وہ صرف مالدار ہو گئے اور بیوی کے مال پر ہی انحصار کیا۔
مائک میوٹ ہو گیا آپ کا. سوری، نیٹ کا ایشو تھا. تو حضرت خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا سنبھال لیا. اور نہ ہی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مالداری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری کی نوعیت یہ نہ تھی کہ محض بیوی کے مال پر انحصار کرتے، بلکہ ان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی آپ کی محنت اور قابلیت کا بڑا حصہ تھا. یعنی وہ صرف بیوی کے مال پر انحصار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں ان کی مدد بھی کرتے تھے تاکہ ان کے کاروبار کو ترقی ہو. کیونکہ جب تک کاروبار میں محنت اور مشقت نہیں ہوگی تو کاروبار کیسے آگے بڑھے گا؟ تو وہ اپنی بیوی کی کاروبار میں مدد بھی کرتے تھے. اس کے بعد اس کے بعد فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو. اور اس کے بعد اس میں بیان ہوا، یعنی تم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم رہ چکے ہیں. اب یتیم کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جن لوگوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا وہ بھی یتیم ہوتے ہیں. تو ان پر یہ فرمایا گیا کہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور اس بات پر بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی جگہ بھی تنہا نہیں چھوڑا. جیسے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا. اس کے بعد یہ جو اب اس کے بعد چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، جس میں احکامات بیان ہوئے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو. یہاں اس کے دو معنی ہیں. اگر سائل کو مدد مانگنے والے حاجت مند کے معنی میں لیا جائے، اس کا معنی ہے کہ اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں اور اسے نرمی سے بات کریں. تو اگر لیکن اسے جھڑکے نہ. یعنی اگر میرا کچھ فارمیسیز یا کچھ ہاسپٹلز وغیرہ میں وزٹ ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب باہر مانگنے کے لیے مطلب کھڑے ہوتے ہیں. بے شک اللہ نے مانگنا حرام قرار دیا، لیکن کیا کہتے ہیں، آپ انہیں کوئی جاب آفر کر دیں یا کچھ اور کوئی چیز دے دیں، لیکن ہاں انہیں جھڑکے نہ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے تو ان سے تب بھی جھڑکے نہ، ان سے نرمی سے معذرت سے بات کریں اور ان سے کہیں سوری، بس ٹھیک ہے اب آگے بڑھ جائیں. یہیں پہ آپ کا اسٹرینتھ آف کریکٹر کا پتہ چلتا ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں اور وہ درگزر سے کام. یعنی کہ غصہ حرام ہے. تو ان لوگوں کو اگر چاہے جتنی بھی آپ کو اریٹیشن ہو، جتنے مرضی وہ جیسے مرضی معقول سوال پوچھیں، نا معقول سوال پوچھیں، لیکن آپ کو ان سے الجھن نہیں ہونی چاہیے اور نہ آپ انہیں جھڑک کر بھگا دیں. اس معنی کے لحاظ سے یہ ارشاد تعالیٰ کے اس احساس کا جواب ہے کہ تم ناواقف راہ تھے، پھر اس نے تمہیں ہدایت بخشی. اس کے بعد اس چوتھے حصے کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو. نعمت کا لفظ عام ہے، جس سے مراد نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جو اس سورہ میں نزول کے وقت اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی.
اس وقت کی نعمتیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وحی کے نزول کے وقت، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور بے شک اللہ ان کو پورا کرے گا۔ اب نعمت جب آپ کو مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے انسان کی فطرت میں ہوتا ہے وہ ہر چیز کا کریڈٹ اپنے آپ کو دینا چاہتا ہے، یہ نہیں۔ کیونکہ ہماری محنت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں اور اس کے لیے حتی الامکان دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن بنتا کون ہے؟ جس کا اللہ پر مکمل یقین ہو، جو صبر سے کام لیتا ہو، شکر سے کام لیتا ہو، صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں بعد میں کہتے کہ دس کریڈٹ گوز ٹو می، نہیں، دس آل کریڈٹ گوز ٹو اللہ، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، ہم اس مقام پر بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آج ہم لوگ جس مقام پر بیٹھے ہیں اس مقام پر ہم بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، صرف اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں۔ تو نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعمت نبوت کا اظہار اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کریں، اور نعمت قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمت عطا کری، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر، تو اس کا اظہار ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ بتائیں اور اس کی تلخیوں کو تراشیں اور صبر سے کام لیں۔ بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جن کی جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو بھی دور عطا فرمائے اور انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔